بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے قیمتی موتی چن کر لاتے رہتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی سخی بنیں اور ان کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، ان وظائف کو، ان اعمال کو۔ آج کا یہ عمل بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص آل میں سے تھے، ایک بار مجھے فرمانے لگے کہ تجھے ایک تحفہ دوں۔ میں نے کہا حضور فرمائیے۔ فرمانے لگے کہ سورہ البقرہ کی یہ تاثیر ہے کہ جو خاتون حمل کے معلوم ہونے کے بعد ہر ماہ ہر چاند کے پہلے 7 روز روزانہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھے اور یہ عمل 9 ماہ تک جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالی شرط یاب بیٹا ہوگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پچھلے 45 سال سے یہ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور یہ چیز مجھے ایک درویش سے ملی تھی، اور پھر خود ہی فرمایا کہ مجھے یہ چیز خواب حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ آپ کو اجازت ہے۔ حضرت کے فرمان کے بعد میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1986 میں یہ چیز یعنی سورہ بقرہ کا یہ تحفہ مجھے حضرت نے دیا تھا۔ ناظرین و سامعین، کتنے بے شمار لوگ میرے پاس آئے اور میں نے انہیں سورہ بقرہ کا یہ عمل بتایا، اور اللہ کریم نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اگر عورت خود نہیں پڑھ سکتی تو اس کی طرف سے اس کا شوہر پڑھے، اور اگر شوہر بھی بدقسمتی سے قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو تو اس کے گھر کا کوئی فرد پڑھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کرائے کا آدمی یا کرائے کی کسی فیمیل سے پڑھائیں، یعنی کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پیسے دی کے قرآن پاک پڑھواتے ہیں۔ اس کے حق میں جو ہے میں منع کرتا ہوں، اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اکثر منع کرتا ہوں۔ اور جب بھی یہ عمل کسی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 1986 ہی کا ایک واقعہ ہے کہ خاندان میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے تو بیٹے کو ترستے ہیں، ہمارے ہر حمل اس امید سے ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا، اور لوگوں کے اعتماد دلانے اور کوئی عمل کرانے کے بعد ہم بیٹوں کے کپڑے بنواتے ہیں، لیکن پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب تو ہمارے گھر عالم یہ ہے کہ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے ماتم جیسا سما ہو جاتا ہے، بیٹے کو ترس گئے ہیں۔ کسی نے جادو بتایا تو اس کا علاج کرایا، کسی نے جنات بتائے تو اس کا علاج کروایا، کسی نے فولاد اور وٹامن کی کمی بتائی تو اس کے لیے ادویات کھلائیں۔ دنیا کا کوئی طریقہ ایسا نہیں یا کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم نے جو چھوڑا ہو، لیکن اس کے باوجود بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کا کسی نے بتایا ہے تو آئے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں عمل بتائیں جس سے بیٹیاں پیدا نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت عطا فرمائے۔ تو میں نے انہیں سورہ بقرہ کا یہی عمل بتایا کہ چاند کی شروع والی جو 7 دن ہیں آپ نے مسلسل روزانہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ اسلامی چاند کے پہلے 7 دن روزانہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ بیٹے کی نیت سے پڑھیں۔ انہوں نے عمل شروع کر دیا، بلکہ اس وقت ان کے خاندان میں چند خواتین حاملہ تھی، سب کو عمل شروع کرا دیا۔ چونکہ بیٹیاں زیادہ تھی تو خود حاملہ نے بھی پڑھا اور گھر کے افراد نے بھی پڑھا، اور اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں کہ جس نے بھی عمل کیا اس کو بیٹا ہوا۔ اب تو ان کا سورہ بقرہ پر اتنا یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک کاغذ چھپوایا اور اس کو فوٹو سٹیٹ کرایا اور لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا کہ جو حضرات بیٹے چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کا یہ عمل کریں۔ ایک اور انوکھا کام کیا، اپنی بیتی چند واقعات کے ساتھ جو میرے بتانے کے بعد انہیں حاصل ہوئے، وہ سارے تجربات و مشاہدات ایک چھوٹا سا رسالہ چھپوایا۔ اس کا عنوان رکھا شرطیہ بیٹا، اور ہر شادی میں جہاں کسی کی شادی ہوتی اس کو پوسٹ کر کے یا خود اس میں شامل ہو کر اس کو دے آتے تھے، اور بقول ان کے کہ جب سے میں نے آپ سے یہ سنا ہے پھر خود آزمایا اور پھر خود کیا اور خود اس پمفلٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے، آج تک مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا نہ کیا ہو، سبھی کو بیٹے ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کو بہت برکت دی۔ سورہ بقرہ کی برکت سے جو بیٹا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ایک تجربہ اور ہوا ہے کہ تندرست ہوتے ہیں،
اور صحیح سالم ہوتے ہیں، داغدار نہیں یعنی معذور نہیں ہوتے، اور طویل امت اور صحت باسلامت رہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے ایک مسئلہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک تکلیف رہتی ہے، 18 کا مرض ہے۔ کہنے لگے کہ میرے اپنے 3 بچے فوت ہو گئے ہیں اور اکثر بیٹے فوت ہوتے ہیں، بیٹیاں بچ جاتی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اور سورہ بقرہ ہر چاند کے 7 دن پڑھنی ہے، شروع والے 7 دن، اور ممکن ہو تو روزانہ سورہ بقرہ ایک بار اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیں۔ انہوں نے عزم کیا کہ یہ عمل شروع کروں گا۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کریمی فرمائی کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور ایک بڑی سی ٹوکری مٹھائی کی بھر کر میرے پاس لے آئے۔ وہاں جتنے افراد بیٹھے تھے ان تک میں نے مٹھائی بانٹ دی۔ اتنے خوش کے فرمانے لگے کہ اس کا نام کیا رکھوں؟ میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالا، باقی بیٹے نہیں بچتے تھے، یہ بچ گیا ہے، تو اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے، تو اس کا نام عبد الباقی رکھا جائے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کا نام یعنی اپنے بیٹے کا نام عبد الباقی رکھیں۔ اب ماشاءاللہ بہت تندرست ہے، صحت مند ہے۔ ناظرین و سامعین، اس عمل کے کتنے واقعات ایسے ہیں جو 18 کے مرض میں ایسے لوگ جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی تھی۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور کے ایک تاجر کہنے لگے کہ اب اللہ نے بیٹے بہت دیے ہیں، ہر بار حمل ہوتا ہے تو سورہ بقرہ کے عمل کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اب جی چاہتا ہے کہ بیٹی ہو، تو میں نے ان سے عمل کیا کہ سورہ بقرہ نہ پڑھیں۔ انہوں نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی تو انہیں بیٹی مل گئی۔ ناظرین و سامعین، ایک اور حج کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ حج کے ایام میں مینا کا مقام جو ہے وہاں بیٹھے تھے، ایک صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے مسلسل رو رہے تھے اور ایک بات کہہ رہے تھے، اے اللہ تیرے پاس کون سی کمی ہے تو اپنے خزانے سے بیٹے عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری قسمت میں صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ میں تو حج میں تیرے پاس صرف بیٹے لینے آیا ہوں، اللہ میری نسلیں بڑھا دے۔ ان کی دعا میں سنتا رہا، میں اللہ تعالیٰ سے میں بھی راز و نیاز کر رہا تھا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا، تعارف ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ صرف ایک ہمارے کزن میں ایک بیٹا ہوا، باقی سب بیٹیاں ہیں۔ میں نے حج کیا، لیکن حج صرف اس نیت سے کیا کہ اللہ پاک اس دفعہ حج پر بیٹا ہی لے کر آؤں گا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، دعا کی قبولیت سے ہی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں، آپ صرف سورہ بقرہ کا یہ عمل کریں، سورہ بقرہ کا یہ عمل کریں۔ اور تفصیل میں نے سمجھا دی۔ وہ پاکستانی تھے لیکن بہت عرصہ سے کینیڈا ٹورنٹو میں رہتے تھے، اور وہاں سے ڈائریکٹ حج کرنے سعودی عرب آئے۔ ان کو یہ عمل دیا، اسی وقت انہوں نے فون کیا اور سب گھر والوں کو سمجھا دیا کہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور فرمایا کہ میں مینا کے مقام میں تھا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عمل دیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ان کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس عمل کی برکت سے 2 حاملہ خواتین کو بیٹا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جن صاحب کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ صاحب مسلسل رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کسی طرح میری خود حکیم صاحب سے جو ہے ملاقات کروا دیں، بات کروا دیں، انہوں نے اپنے جذبات سے خود میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صاحب مسلسل رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کسی طرح میری خود ملاقات کروا دیں، میں خود اپنے جذبات سے خود آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی برکت سے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس 14 کیس ایسے ہیں جو میں آپ کو گن کر بتا سکتا ہوں کہ جن کو میں نے بتایا ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس عمل سے بیٹے عطا فرمائے۔ ابھی چند عرصہ پہلے سورہ بقرہ کا ایک عمل حیا ڈائجسٹ جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے، اس کی ایڈیٹر ہیں مسز راحت ارشد صاحبہ، ان کا چھپا تھا۔ موصوفہ ایک صالح اور نیک خاتون ہیں، پوتے پوتیوں والی ہیں۔ ایک بار فون پر اپنے تجربات اور مشاہدات بتانے لگی کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور اپنی ایک بڑی بزرگ کا تجربہ بھی بتایا کہ اس وقت ہم صرف سورہ بقرہ میں لگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہر مشکل کا آخری حل ہے۔ ویسے بھی ناظرین و سامعین، سالہ سال کے تجربات میں سے یہ بات آئی ہے کہ سورہ بقرہ جہاں مشکلات کا حل ہے وہاں جادو جنات کا آخری اور تیر بہدف حل ہے۔ جس گھر میں جادو ہو، جنات ہو، بندش ہو، آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور کیسٹ میں یا موبائل میں سورہ بقرہ کو لگا دیں۔ ناظرین و سامعین، میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے سورہ بقرہ کا کہ ہزاروں واقعات میرے پاس ایسے ہیں، مایوس لوگ آئے، انہیں سورہ بقرہ کا بتایا، جس کو بھی سورہ بقرہ کا بتایا اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا۔
ایک خاتون ہے، ان کا بھی واقعہ ہے، وہ بھی بہت رو رہی تھی، پریشان تھی، جب ان کو بھی بتایا تو انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو فائدہ مند وظائف سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں اور یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ شرطیہ آپ کے بیٹا ہی ہوگا۔ اگر آپ پریشان ہیں، وظائف کر کے تھک چکے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے بیٹے حاصل کیے ہیں، ہزاروں لوگوں تک یہ عمل پہنچایا اب تک۔ بعض اوقات دل میں گمان ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا اپنے قرآن پاک کے پڑھنے کا، پڑھانے کا لوگوں کو، اور جھولیاں بھرنے کا۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے، خیر کا مجھے ہمیشہ ذریعہ بنائے رکھنا۔ آپ بھی خیر کا ذریعہ بنیں اور لوگوں تک آگے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔